اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین، شریعت، فقہ، اجتہاد، تدبر، جب تک ان الفاظ کے آپ کو حدود نہیں معلوم ہوں گے، لمیٹیشنز، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، مفتیوں سے، علماء سے سوالات پوچھتے رہیں گے، اور وہ لوگ آپ کو، ہر آدمی، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے ڈھنگ کا کوئی نہ کوئی جواب دے کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر یہاں تک بات ہوتی تو چلو ٹھیک تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے آپ کو صحیح اور باقی کے تمام لوگوں کو غلط ثابت کرتا ہے، بلکہ آپ کو سمجھانے میں 10-15%، 20% محنت خرچ کرتا ہے اپنی، 80% یہ ثابت کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ فلاں صاحب غلط، فلاں صاحب غلط، فلاں جماعت غلط، فلاں گمراہ، امت کا فیصلہ ہے یہ، وہ گمراہ ہے، امت کا فیصلہ ہے یہ کافر ہے۔ کون سی امت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کی امت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ امتی ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کے اوپر 100% میں ایمان لاتا ہوں، اس کے خلاف جو بات بھی ہوگی میں ریجیکٹ کر دوں گا؟ کیا آپ نے اس کے تمام قوانین پڑھے ہیں؟ یہاں آ کے سب پسر جاتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے کھلونے کے طور پہ استعمال کیا ہے، قرآن کو ہمارے بڑوں نے ایک ڈکشنری کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ جو جاہل ہے ان کا تو چھوڑ دیجیے، میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس کے دائی مانتے ہیں اپنے آپ کو، دین کے دائی، تو یاد رکھیے آپ کو سب سے پہلے یہ بارڈرز بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ شریعت کو دین میں ملا دیں گے، دین کے حصوں کو فقہ میں ملا دیں گے، فقہ کو دین سے زیادہ اہمیت دے دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آج یہ بات میں بولنے پہ اس لیے مجبور ہو گیا، الحمدللہ کچھ دنوں سے میں ایک صاحب پہ کام کر رہا تھا، کچھ 1.5-2 سال سے میرے خیال میں کبھی کبھار ہفتے میں 10 دن میں جب ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی میری انڈیا میں، تو میں نے قرآن کی دعوت دے دی تھی، اور اس کے بعد سے وہ میرے بیانات سننا شروع کرے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے، میں نے آن لائن جواب دیے، اور آج صبح تقریباً فجر کے بعد انہوں نے دین قبول کر لیا، اور بلکہ اعلان کر دیا اپنی زبان سے کہ آج کے بعد میں مجیب صاحب، میں مسلمان بن گیا ہوں، اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو اس طرح سے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور یہ پڑھائیے۔ میں بولا پلیز یہ کلمے ولمے کی میرے پاس کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، آپ نے دل سے یہ بات کو مان لیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک آقا ہے، اور آپ کو مر کے جواب دینا ہے اللہ کے پاس آپ کی زندگی کا، اور یہ زندگی کیسی گزاری جائے وہ اس کتاب کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اس کتاب پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، کیونکہ اب وہ تو ہے نہیں۔ یہ کتاب اگر بتائے گی کہ ایک موسیٰ تھے، ایک عیسیٰ تھے، ایک محمد تھے، ایک فلاں تھے، اب فلاں تھے، جو بھی جتنے انبیاء کا ذکر، 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تب وہ قرآن کے ذریعے سے مانے گا۔ تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں منوانا ہے، ایک اس کائنات کا رب ہے، دوسرا اس رب نے ایک پیغام بھیجا ہے جو محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ پوری لسٹ ہم مانیں گے، تیسری چیز موت کا یقین کہ مجھے مرتے ہی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ رسالت میں قرآن موجود ہے، کتاب ہے۔ تو آج ان کے لیے مجھے کافی 1.5-2 گھنٹے صرف کرنا پڑا ان سے بات کرتے کرتے، تو وہ عجیب سوالات کر رہے تھے، اور آج انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے آپ سے ہی پتہ چلا مجیب صاحب کہ اسلام تو بہت آسان ہے، یہ دین تو بہت آسان ہے، ہم زبردستی اس کو بہت مشکل سمجھ رہے تھے۔ تو ایک نان مسلم کے خیالات ڈیپلی مجھے سمجھنے کا آج موقع ملا، جو کہ مسلمانوں میں بھی وہ اسی طرح کے خیالات ہیں۔ بھئی ناخن کاٹنا کون سی بڑی بات ہے بتائیے آپ؟ اس کو بھی میں یہ کوشش کروں کہ پہلے کلمے کی انگلی سے کاٹوں، پھر یہ کاٹوں، پھر یہ، پھر انگوٹھا، پھر یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟
چپل میں پہنتے وقت سیدھا پاؤں پہلے ڈالوں بایاں پاؤں پہلے ڈالوں، یہ دین کا حصہ ہے؟ میں داڑھی رکھوں نہیں رکھوں، یہ دین کا حصہ ہے؟ سر پہ ٹوپی پہنوں نہیں پہنوں، میں یہ دین کا حصہ ہے؟ میں اس طرح کی ٹی شرٹ پہنوں یا نہیں پہنوں، میرے دین کا حصہ ہے؟ بغل کے بال ناف کے بال صاف کرنا کوئی دین کا حصہ ہے؟ ارے میرے بھائی یہ دین نہیں ہے۔ دین کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ راستہ جس راستے پہ آپ جہاں سے بھی پیدا ہو گئے، ایک راستہ چلا آ رہا ہے جب سے دنیا بنی، اس میں ایک ایسا راستہ ہے جو کہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک لے جاتا ہے، جنت تک لے جاتا ہے۔ آپ کو اس راستے پہ چلنا ہے، دیٹس آل۔ اب اس راستے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا کچھ حصہ دین کے علاوہ، اب یہ دین راستہ ہو گیا، چلنے کا سٹائل، اس کو شریعت کہیے، آپ سنت کہہ لیجئے۔ تو آپ کو دین اگر سمجھنا ہے تو آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں گے، دین کے کیا حصے ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر کے دکھایا، وہ شریعت ہے وہ سنت ہے، وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس انگلی کے ناخن کاٹتے تھے اس کے بعد یہ کرتے تھے، وہ میری محبت کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو واقعی وہ انبیاء سے محبت کی نشانی ہے۔ اب داڑھی بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں، آپ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ ایک صاحب ڈرامے میں کام کرتے ہیں، ان کو داڑھی کی ضرورت ہے وہاں پر، وہ اس لیے رکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب کو فلم میں کام کرنے کے لیے داڑھی شیو کروانی پڑتی ہے، وہ شیو کروا لیتے ہیں۔ ایک صاحب بڑے بال رکھتے ہیں لیکن سین ایسا ہے جس میں آپ کو گنجے بن کے دکھانا ہے، وہ آرٹسٹ جو ہے بال کٹوا لیتا ہے۔ تو اس کا مقصد فلموں میں کام کرنا، ڈراموں میں کام کرنے کے لیے وہ داڑھی چھوڑتا بھی ہے اور کلین شیو بھی ہوتا ہے۔ غرض یہی ہے نا۔ اب اگر آپ ایک اسپورٹس مین ہیں تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے کھڑا میں پہنتے تھے وہ پہن کے فٹ بال کھیلیں گے؟ تو یہ تو پاگل پن کی بات ہے۔ آپ اگر اونچا پیجامہ یہاں پر پہنتے ہیں، ٹخنوں تک کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے آپ کے، آپ رشیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ آپ انگلینڈ میں کیا کریں گے؟ آپ امریکہ میں کیا کریں گے؟ آپ کینیڈا میں کیا کریں گے؟ -40 ڈگری میں آپ کیا کریں گے؟ ساکس نہیں پہنیں گے، ٹخنے آپ کے چھپیں گے نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے دین کو نقصان پہنچانا، دین کے حدود کو نقصان پہنچانا، خواہ اپنی شاعری کر کے جو ہے لوگوں کو کسی کو کافر بنا دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا۔ جب آپ بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو وہاں سے ایکسیپشنل شروع ہوں گے۔ دین میں کوئی ایکسیپشنس نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ کو دین سمجھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں ایک آکسیجن ہے جس کے ذریعے سے لوگ زندہ ہیں۔ کون نہیں مانتا صاحب؟ سب مانیں گے۔ دین کا حصہ ہے کہ یہ گریوٹی ہے اس سرزمین کے اندر، وہ اپنے آپ کو کھینچ کے رکھی ہوئی ہے آپ کو اور آپ کے سامان کو، دین کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ ہے کہ آپ کو آکسیجن کی، پانی کی، کھانے کی، نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا شروع کریں گے کہ آپ کو سانس لینا ہے تو کیسی ہوا میں لینا ہے، پانی پینا ہے تو کیسا پینا ہے، اور غذائیں کھانا ہے تو کیسی کھانا ہے، نیند کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے۔ جو آپ کی ضرورت اندر سے موجود ہے اسے دین کہتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر ایک دھن ہے، اس دھن پہ لگ جاتا ہے، وہ دین کا حصہ ہے، لیکن اس دھن کو آپ اس جنون کو کس جگہ استعمال کر رہے ہیں یہ شریعت ہے۔ تو شریعت ابراہیمی ہے، شریعت اسماعیلی ہے، شریعت محمدی ہے، عیسوی ہے، موسوی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کے دور میں وہی اعمال کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 5 ارکان، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ کو صلاح کہا گیا ہے۔ صلاح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جو چیز پیغام آپ تک بھیجتا ہے وہ صلاح ہے۔ آپ اس کو قرآن بول لیجئے، تورات بول لیجئے، زبور بول لیجئے، انجیل بول لیجئے، وہ پورے کانسیپٹ کو، پورے پروٹوکول کو، پوری فالوئنگ کو صلاح کہتے ہیں۔ اس کا ایک پارٹ ہے تو وہ قرآن بھی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ ابھی میں 3-4 دن سے ایک مسئلے میں بڑا الجھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کرتا تھا، یا اللہ کوئی اشارہ تو دیجئے یہ معاملہ کیسا ہے۔ اچانک میں نے ٹی وی لگایا، یوٹیوب لگایا، تو اس میں ایک غامدی صاحب کا پروگرام آ گیا جو 4 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوا تھا۔ جو سوال میرے ذہن میں 4-5 دن سے گھوم رہا ہے، جس کی میں تحقیق کر رہا ہوں، ایٹ دی سیم ٹائم وہی سوال کا وہی جواب اور جو ہے 13-14 منٹ کا ایک بیان میرے سامنے آ گیا اور میرا ذہن کھل گیا۔ میں کیا سوچوں؟ کون ہے بیچ میں یہ کمیونیکیشن ایکسچینج؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔
میں چاہتا تو غامدی صاحب سے سوال بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی تحقیق میں تھا پہلے۔ غرض یہ ہے کہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے ضمیر کے اندر، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جو آپ کے اندر بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دنیا کے کسی مذہب میں لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی اپنی اپنی کسی طرح سے پوجا کر رہے ہیں، وہ جھکتے ہیں، وہ دھیان لگاتے ہیں، جو بیٹھ جاتے ہیں، کانسنٹریٹ کرتے ہیں، ہو گیا۔ روزہ ہر شکل میں، الگ الگ شکلوں میں ہر مذہب میں موجود ہے، چیریٹی ہر مذہب میں موجود ہے، قربانی ہر مذہب میں موجود ہے، کیا بچا؟ اب آپ نفس کی طرف آئیے، یہ تو جسم کے معاملات ہو گئے آپ کے 4: آکسیجن، پانی، کھانا، نیند، اور 5 جو ہے آپ کے اسلام کے ہو گئے، جس میں آپ کو ایک کمٹمنٹ کر کے قبول کرنا ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو 4 ہی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہو گیا۔ اب آپ ایمانیات کی طرف آئیے، ایمانیات میں دیکھ لیجئے آپ کیا ہے، وہ 5 کی لسٹ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کسے اللہ پہ ایمان نہیں ہے پوری دنیا میں؟ کوئی نام بھگوان رکھتا ہے، کوئی گاڈ بولتا ہے، کوئی ایشور بولتا ہے، کوئی کچھ بھی بولتا ہے، ایک تصور تو ہے سپر پاور کا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے ملائکہ ہے، کوئی اینجل بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی اوتار بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیغمبر بھیجتا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس بھی اوتار ہے، ان کے پاس بھی پیغمبر ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، ہر مذہب میں دیکھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ موت پہ کس کو بھروسہ نہیں ہے؟ جو پیغام آیا اس پہ بھی تو ایمان لانا ہے، جیسے قرآن ہے ہمارے پاس، وہاں تورات، انجیل، زبور وغیرہ ہے، بالکل اسی طرح پیغمبروں پہ بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سارے انسانوں میں کامن ہیں، جو چیزیں کامن ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ وہ دین کا حصہ ہے۔ سٹائل تھوڑا سا الگ ہو جائے تو اسے آپ شریعت کہتے ہیں، اسے آپ مذہب کہتے ہیں، اس میں اگر برانچز ہو جائیں تو اسے آپ مسلک کہتے ہیں، کہ انہوں نے اجتہاد کیا تو یہ کیا، انہوں نے انفارمیشن حاصل کی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے ذریعے، تو ان کا یہ نتیجہ نکلا۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے آپ کسی کو بھی گمراہ بول دیں، کافر بول دیں، یہ بول دیں۔ آپ کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیجئے، اپنے رب سے التجا کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے، یا ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کے وقت یہ بات پوچھیے اللہ سے، سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان تو کیا، دنیا میں کسی کونے میں کسی مذہب کا، کسی فرقے کا کوئی بھی آدمی ہو کسی ایج کا، وہ فوراً قرآن پہ ایمان لائے گا، اگر اس کا دل سچا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، سچی ہے تو۔ بہرحال اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتے ہوئے کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے، اور میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھ میں